شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز کو اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائیں۔ سیرت نبی کی کتابیں بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنا نماز پڑھنا اور قرآن پاک پڑھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ پاک کا ہی فرمان ہے۔ تو اپنے بچوں کو سیرت نبی کی کتابیں پڑھنے کا ضرور بتایا کریں اور ان کو پڑھایا بھی کریں۔ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی بہت ہارر اور بہت دلچسپ ہے۔ آج کی سٹوریز میرے ساتھ وسیم نے شیئر کی، اور وسیم کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی جو پچھلی کہانی سنی جس میں آپ کے ایک لسنر نے ابو بکر نے آپ کے ساتھ کراچی کی ہانٹڈ لوکیشنز شیئر کی اور مجھے بہت اچھا لگا۔ اسی طرح میں بھی آپ کے ساتھ لاہور کی کچھ ہانٹڈ لوکیشنز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جن لوکیشنز کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا یہ میرے سے پہلے کسی بھی چینل پر کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ تو وسیم کی سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں۔ وسیم کہتے ہیں کہ میں خوفناک داستان بھی شیئر کروں گا ایک حویلی کی، اور 2 سے 3 ہانٹڈ لوکیشنز کے متعلق بھی آپ کے لسنرز کو بتاؤں گا، جس میں وزیر خان ماسک ہے، جو کہ وزیر خان مسجد ہے، اس کے قریب پرانی گلیوں کی کہانی ہے جس کو ہم وارڈ سٹی بھی کہتے ہیں۔ وارڈ سٹی ہم لاہور کی پرانی اندرونی علاقوں کو کہتے ہیں، پرانی گلیوں کو کہتے ہیں۔ وارڈ سٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اس کے متعلق وہ بتانا چاہتے ہیں۔ جو وزیر خان مسجد ہے لاہور میں، اندرون لاہور کے اندر یعنی وارڈ سٹی کے اندر، اندرون شہر میں ابھی بھی اپنے آپ میں ایک تاریخی اور پرانا علاقہ ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد کی پرانی اور تنگ گلیوں میں کئی خوفناک واقعات سنائے جاتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی کہانی مشہور ہے جس کو آج تک کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر خان مسجد کی قدیم گلیوں کے اندر ایک بوڑھی بدرو کا بسیرا تھا۔ آپ اسے بدرو نہیں کہہ سکتے، روح بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو جانی نقصان تو نہیں دیتی، ہاں وہ لوگوں کو گمراہ ضرور کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے کچھ لوگ تھے جو کہ رات کے ٹائم وزیر خان مسجد کی گلی سے گزر رہے تھے۔ ان کو ایک بوڑھی عورت دکھائی دی۔ وہ کافی حیران ہوئے، اور انہوں نے اس بوڑھی عورت کو جب رات کے ٹائم دیکھا تو وہ ان سے پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ اماں آپ کدھر جا رہی ہیں؟ وہ بوڑھی عورت خاموش رہی۔ وہ پوچھنے والے خود بھی مسافر تھے۔ انہوں نے ان سے کسی گلی کے متعلق پوچھا تو اس بوڑھی عورت نے ان کو کہا کہ تم لوگ میرے پیچھے چلو، میں بھی ادھر ہی جا رہی ہوں۔ وہ بوڑھی عورت ان کو اپنے ساتھ لے گئی اور ایک ایسی گلی کی طرف لے کر گئی جو کہ آگے سے بند تھی۔ ادھر نہ تو کوئی گھر تھا بلکہ اجاڑ گھر تھے جو کہ کھنڈر بن چکے تھے، اور ادھر جا کر جب انہوں نے پیچھے سے دیکھا تو وہ بوڑھی عورت غائب ہو چکی تھی۔ اس نے بہت سے مسافروں کو راستہ بھٹکایا اور ان کو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر خان کی گلی میں آج بھی اس بوڑھی عورت کا بسیرا ہے۔ اس کی سرگوشیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور کبھی کبھی اس کی سسکیوں کی بھی آواز آتی ہے، جبکہ وہاں پر کوئی نظر نہیں آتا۔ رات کے اندھیروں میں کسی مسافر کو، وہ بھی رات کے آدھے پہر، اگر وہ وہاں سے باہر نکلے وزیر خان کی گلیوں میں تو اس کو وہ بوڑھی عورت ضرور ملتی ہے اور راستہ بھٹکا کر غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو بدرو اور کچھ لوگ اس کو روح کہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا وزیر خان مسجد کے متعلق، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور بھی ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جگہ ہے نور جہاں کا مقبرہ۔ نور جہاں کا جو مقبرہ ہے وہ مغل بادشاہ جہانگیر کی بنائی گئی جگہ ہے۔ اس مقبرے کی شاندار باغ کو اگر ہم دیکھیں تو انتہائی خوبصورت اور تاریخی جگہ ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب کہانیاں بھی منسوب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہاں ایک عورت کی روح بھٹکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ روح نور جہان کی ہے، جو کہ سسکیوں کی آوازیں نکالتی ہے، کیونکہ وہ اسی مقبرے کے اندر سسکیاں لے کر تنہائی کے عالم میں موت کے گھاٹ اتر گئی تھی۔ اس کی آوازیں آج بھی اسی طرح آتی ہیں۔ وہ مقبرے کے ارد گرد گھومتی ہوئی اکثر رات کے ٹائم دکھائی دیتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ نور جہان کی روح ہے۔ وہ اپنی اکیلی قبر پر آج بھی غم زدہ ہے۔ کبھی کبھی یہاں عجیب سی روشنییں اور عجیب سے آگ کے گولے نظر آتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ وہ تنہائی کا شکار تھی، اور تنہائی کے عالم میں آج بھی اس کی قبر ادھر موجود ہے۔ ادھر اس کی قبر پر بہت سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی نہیں آتا، کیونکہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ ایک عورت کی بدروح کو دیکھا جاتا ہے، اور جو لوگ بھی اس طرح تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان سے پیار نہیں کرتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنوں کو مت چھوڑیں، ان سے پیار کریں، اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ لوکیشن کی طرف، جو کہ جنرل ہاسپٹل ہے۔ لاہور جیل روڈ کے اوپر موجود جنرل ہاسپٹل کے متعلق بہت سی کہانیاں ہیں، عجیب و غریب قصے بھی ہیں، اور یہاں کا ایک مشہور ہاسپٹل کا قبرستان بھی ہے۔ اس قبرستان کے متعلق ان کہی بہت سی کہانیاں ہیں۔ رات کے وقت یہاں سے عجیب آوازوں کا آنا رپورٹ کیا جاتا ہے، جیسے کسی کی رونے کی، کرہانے کی، کچھ کہنے کی، لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی عجیب سی آوازیں، دھندلے چہرے جو کہ قبرستان کے اندر نظر آتے ہیں، اور پھر وہ چہرے غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق ہاسپٹل میں جن لوگوں کی ایکسیڈنٹ سے یا اچانک موت ہو جاتی تھی، یہ انہی مریضوں کی بدروحیں ہیں جو کہ آج تک اسی جگہ پر قید ہیں۔ وہ ہاسپٹل کے قبرستان کے پاس نظر آتی ہیں اور اچانک سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اکثر یہاں رات کو گزرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر عجیب سی ایک گھٹن محسوس ہوتی ہے جب بھی اس جگہ سے گزرتے ہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، اور موٹر سائیکل، گاڑی، سائیکل، جو بھی رکشہ، وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ رات کے ٹائم جیل روڈ سے گزرنا کسی مصیبت سے کم نہیں لگتا، کیونکہ جنرل ہاسپٹل بہت آسیب زدہ ہے۔ اور یہاں پر ڈیفرنٹ خوفناک کہانیاں، جس کے متعلق وسیم کہتے ہیں کہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور بتاؤں گا۔ تو یہ تھی جنرل ہاسپٹل کے متعلق انہوں نے انفارمیشن دی۔ اس طرح کی کہانیاں لسنرز بالکل ہوتی ہیں، اور وہ اپنے اندر بہت سی حقیقتیں چھپائی بیٹھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اب نیکسٹ کہانی کی طرف چلتے ہیں، جو کہ حویلی الف لیلا اولڈ انارکلی میں موجود ہے۔ اس حویلی کے متعلق بہت سی داستانیں مشہور ہیں۔ پہلی داستان جو کہ وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حویلی جس نے سکھوں سے خریدی، یا جب وہ پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی، اس ٹائم پر یہاں پر ایک فیملی آ کر رہتی تھی۔ ان کی بوڑھی دادی اماں تھیں، جن کے متعلق بہت سی کہانیاں مشہور تھیں۔ بوڑھی دادی اماں جو کہ اس گھر میں رہتی تھیں، اور ان کے ساتھ یہاں پر بہت بھیانک واقعات پیش آئے تھے، جن میں سب سے پہلا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ بوڑھی اماں پہلے اپنے ایک بیٹے کے پاس کراچی میں رہائش پذیر تھیں، اور پھر اس کے بعد ان کا آنا لاہور پنجاب میں ہوا، اور ان کو حویلی کی کھلی ہوا دیکھ کر اور حویلی کو خوبصورت پا کر ان کا یہ ارادہ بنا کہ میں اب اسی حویلی میں رہوں گی۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا اور صاف ستھرا ہے، ہوادار دروازے اور کھڑکیاں میرے دل کو بہت اچھی لگی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس حویلی کے آنگن میں ایک بہت بڑا ایک درخت تھا، جو کہ اب تو سوکھ چکا ہے، لیکن اس وقت میں وہ بالکل ہرا بھرا تھا۔ دادی اماں اکثر اسی درخت کے نیچے چارپائی ڈال کر لیٹا کرتی تھیں۔ دادی اماں چونکہ اپنے بیٹے کے پاس پہلے کراچی میں رہتی تھیں اور وہ بالکل ٹھیک تھیں، اچانک سے لاہور آنے کے بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتی تھیں۔
کبھی وہ یہ کہتی تھیں اپنے بچوں کو بلا کر کہ دیکھو یہ لڑکی مجھ سے چاول مانگ رہی ہے، اس کو چاول دے دو۔ وہ کافی حیران ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اماں ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو تم کس کی بات کرتی ہو؟ وہ کہتی تھیں کہ تم میری بات کو نہیں سمجھو گے، شاید تمہیں یہ باتیں لگ رہی ہیں۔ اسی طرح کہتے ہوئے پورا دن گزر جاتا تھا اور دادی اماں کی ایک ہی رٹ ہوتی تھی کہ وہ لڑکی مجھے ہر ٹائم تنگ کرتی رہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے اور کبھی کچھ کہتی ہے۔ دادی اماں کی بات پر کوئی بھی دھیان نہیں دیتا تھا، بلکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، میڈیسن کھانے سے ان کے دماغ کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک رات دادی اماں کے کمرے سے رات کو اونچا اونچا چیخنے کی آوازیں آئیں اور دادی اماں کا یہ کہنا تھا کہ جلدی آؤ اور دروازے کی کنڈی لگا دو۔ یعنی ان کے کمرے کے اندر ایک اور دروازہ تھا جس کو وہ اپنے بیٹے کو بند کرنے کا کہہ رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کو بند کر دو کیونکہ وہ لڑکی مجھے بہت تنگ کر رہی ہے، دیکھو نا اب وہ تمہارے پیچھے آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی ہے۔ یہ بات سن کر ان کا بیٹا بہت خوف زدہ ہوا اور اچانک سے دادی اماں نے یہ کہا کہ دیکھو اب وہ ٹیوب لائٹ کے اوپر لٹک گئی ہے، ٹیوب لائٹ کو بند کر دو۔ دادی اماں کی عجیب باتیں سن کر ان کا بیٹا بہت پریشان ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ دادی اماں کا کہنا تھا کہ چلو وہ کمرے سے باہر جا رہی ہے اور جاؤ کمرے کی کنڈی لگا دو تاکہ وہ اندر نہ آ پائے۔ بیٹے نے ماں کی بات مانی اور کمرے کی کنڈی لگا دی اور تھوڑی دیر بعد دادی اماں نے یہ کہا کہ وہ لڑکی پھر سے اندر آ گئی ہے، یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، شاید یہ میری جان نہ لے لے، رات سوئے بھی یہ مجھے جگا دیتی ہے۔ جب ان کے بیٹے نے پوچھا کہ دادی اماں یہ لڑکی دکھنے میں کیسی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس کا قد بہت لمبا اور اس کے پیر بہت بدصورت ہیں، اس کی آنکھیں عجیب سی چمکتی رہتی ہیں، اس کے بال بکھرے اور چہرہ بہت بے حانک ہے، میں اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہوں، یہ سارا دن مجھے تنگ کرتی ہے کسی بندر کی طرح، کبھی کسی دیوار پر جاتی ہے اور کبھی کسی دیوار پر۔ یہ کہتے ہوئے دادی اماں جو تھیں وہاں مشہور تھا ان کا نام، دادی اماں کی حویلی بھی اس کو کہتے تھے اور پھر الف لیلا کی حویلی اس کا نام اس لیے رکھ دیا گیا کہ وہاں بہت سے واقعات پیش آتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ خیر دادی اماں کی بات سننے کے بعد ان کے بیٹے کا یہ خیال تھا کہ کہیں اماں سچ نہ کہہ رہی ہوں، کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ اماں آج میں آپ کے ساتھ ہی سوؤں گا، آپ پریشان مت ہوں، جو بھی لڑکی ہوگی میں اس کو دیکھ لوں گا۔ لیکن من ہی من میں وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور کہیں نہ کہیں اپنی اماں کی بات کو غلط بھی سمجھ رہا تھا، ان کے دماغ کا فطور سمجھ رہا تھا کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ جیسے ہی رات کا ایک پہر گزرا وہ اپنی اماں کے پاس سویا ہوا تھا تو اچانک سے اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اس آواز کو سن کر اسے قدموں کی بھی ایک آہٹ سنائی دی، جس میں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی عورت اونچی ہیل والے شوز پہن کر اس کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کی لائٹ آن کی اور جیسے لائٹ آن کی تو اس نے دیکھا کہ جو کمرے کا دروازہ تھا اس کو کوئی کھول رہا تھا اور واضح طور پر دروازہ کھلا اور پھر وہ بند ہو گیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی غائبی طریقے سے دروازے کو کھول رہا ہو اور پھر اس نے اس کو بند کر دیا ہو۔ ان کو اماں کی بات پر یقین آ گیا اور اگلے ہی دن انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی اور اماں کو کراچی بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ اماں تو کراچی چلی گئیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ دوبارہ ان کے پاس آ گئیں اور پھر جب وہ دوبارہ آئیں تو ان کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ اماں کو ادھر قید ایک لڑکی کی بدروح دکھائی دیتی ہے جس نے اماں کی جان لے لی، کیونکہ واقعات بہت مشہور تھے۔ حویلی کو پرماننٹ بند کر دیا گیا اور بند ہونے کے بعد حویلی کے متعلق بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہو گئیں۔ اس اولڈ انارکلی میں جو پرانی حویلی الف لیلا کے نام سے مشہور ہے، اس میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ ایک لڑکی کا سایہ نظر آنا، اس کا عجیب و غریب طریقے سے لڑکوں کو عورتوں کو آوازیں دینا، اس طرح کے واقعات ادھر پیش آنے لگے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا جس نے کہا کہ یہ باتیں صرف باتیں ہی ہیں، میں اس حویلی کے اندر ضرور جاؤں گا،
اور میں جا کر دیکھوں گا کہ آخر انارکلی کے اندر مشہور یہ الف لیلا کی جو حویلی ہے اس کے متعلق کیا باتیں مشہور ہیں۔ وہ لڑکا جیسے ہی اندر گیا تو اب اندر جا کر اس کو یوں محسوس ہوا کہ حویلی کا ٹمپریچر باہر کے نسبت بالکل چینج ہے۔ حویلی بالکل سرد اور ٹھنڈی ہے، جبکہ باہر ٹمپریچر اس ٹائم پر بھی 47-48 تھا گرمی کے موسم میں۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بہت ڈر گیا اور میں نے اب یہ سوچا کہ میں کیوں نہ باہر چلا جاؤں، لیکن کوئی چیز مجھے باہر نہیں جانے دے رہی تھی بلکہ اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں نے جس کمرے کے ونڈو سے حویلی کے اندر چھلانگ لگائی اس کا دروازہ سیدھا صحن کے اندر کھلتا تھا۔ مجھے نظر آیا کہ حویلی کے صحن کے اندر ایک بہت بڑا سوکھا ہوا درخت تھا جو کہ بالکل سوکھ چکا تھا۔ اس درخت کے نیچے مجھے ایک عورت دکھائی دی جو کہ میری طرف کمر کر کے کھڑی تھی۔ وہ کالے لباس میں تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے اوپر چاند کی چاندنی پڑ رہی تھی۔ ایون کہ جیسے ہی میں اس حویلی کے صحن کے اندر داخل ہوا تو حویلی کے صحن کے اندر بھی ٹمپریچر بالکل ٹھنڈا یک تھا۔ کھلے آسمان کے نیچے تو گرمی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا تو میں آگے بڑھا۔ اس ٹائم اس لڑکے کی ایج بھی بہت زیادہ نہیں تھی، وہ 17-18 سال کا ایک لڑکا تھا۔ اس ٹائم پر انسان کو ڈر کا اتنا پتہ نہیں ہوتا اور وہ جذبات میں آ کر کچھ بھی کر جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس لڑکی کے قریب گیا اور اس سے مخاطب ہونے لگا تو وہ لڑکی اس کی طرف پلٹی اور اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا، اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ اس کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور چیختا ہوا اس کمرے کی دروازے کی طرف گیا، اور اس لڑکے کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی میں بھاگ کر کمرے کی دروازے تک گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے کندھے کے اوپر ایک ہاتھ ہے جو کہ مجھے روکے ہوئے ہے۔ میں نے اس ہاتھ کی طرف دیکھا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ اس عورت کا ہاتھ اور بازو اتنا لمبا ہو چکا تھا۔ وہ خود درخت کے پاس کھڑی تھی اور اس نے مجھے کمرے کے پاس اپنے اس لمبے بازو سے روکا ہوا تھا، یعنی کہ وہ چڑیل تھی جو کہ آج بھی الف لیلا کی انارکلی حویلی کے اندر موجود ہے۔ انارکلی علاقے کے اندر الف لیلا کی حویلی میں وہ چڑیل قید ہے لڑکی کے روپ میں۔ وہ لڑکا گرا اور بے ہوش ہو گیا اور اس کے جو دوست تھے وہ باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے جب اس کے باہر آنا دیکھا کہ وہ باہر نہیں آ رہا اور کافی دیر گزر چکی ہے تو وہ سب لوگ اس کے پیچھے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے پاس بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو باہر لے کر آئے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، اسے فیور ہو چکا تھا، وہ بہت بیمار ہو چکا تھا، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ہوش آتی تھی تو وہ چیخنے لگتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ وہ لڑکی مجھے مار دے گی، وہ لمبے بازو والی اسی حویلی کے اندر رہتی ہے۔ اس دن کے بعد حویلی کے قریب بھی کبھی کوئی نہیں بھٹکا، نہ اس کے مالک اور نہ ہی علاقے کے رہائشی لوگ، یہاں تک کہ اس حویلی کے اندر جو بھی کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے وہ چڑیل باقاعدہ طور پر اس کو نظر آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس حویلی کے اندر کبھی بھی آپ کوڑا پھینکنے کی غلطی مت کرنا، اگر ایسے کرو گے تو تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اور پھر اس حویلی کے قریب کوئی نہیں بھٹکتا کیونکہ سب کو اپنی جان بہت پیاری ہے۔ تو یہ کہانی تھی الف لیلا حویلی کی جو کہ اولڈ انارکلی کے اندر موجود ہے لاہور میں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں لاہور کے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وسیم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کے لسنرز کو بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لاہور کی ہر جگہ سے میں واقف ہوں، میں لاہور میں ہی پیدا ہوا، میری زندگی لاہور میں ہی گزری اور میں ادھر کی تمام کہانیوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے علاقوں کو جانتا ہوں جن کے متعلق شاید آپ کو کبھی پتہ نہ ہو۔ آپ کے بہت سے لسنرز اولڈ انارکلی کے اندر موجود الف لیلا کی اس حویلی کے متعلق نہیں جانتے۔ بوڑھی دادی کی روح بھی اس گھر میں موجود ہے اور اس عورت چڑیل کا بھیانک سایہ بھی ادھر ہی رہتا ہے۔ اور یہ کہانی تھی وسیم کی۔ بہت شکریہ وسیم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز۔ آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر میرے ای میل ایڈریس کے اوپر۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔
اور جیسے گرمی بہت زیادہ ہے اور اپنے بزرگوں کو بالکل باہر نہ نکلنے دیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹھنڈی جگہ پر رہنے کا اہتمام کریں، اے سی لگا کر دیں، کولر لگا کر دیں۔ تو اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے، میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔